السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے کچھ عبارت شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا نَحْوُ مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، وهو إضمار الفاعل في الأول عند البصريين وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن إضماره مع إلا لأنه حرف لا يصح إضماره ولا بدونه لفساد المعنى، لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل والمقصود إثباته له، ومراد المصنف بالتنازع ها هنا ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل، فلهذا خصه بالاسم الظاهر. وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع بالحذف، وأما على مذهب الفراء فيعملان معا، وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع كما عرفت إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب شرح جامی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کل صاحب کتاب نے، صاحب کافیہ نے کہا تھا ظاہراً بعدہما، یعنی جب دو فعلوں میں تنازع ہو اس اسم کے اندر جو اسم ان دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، تو سوال یہ ہے کہ ظاہراً بعدہما کی قید کیوں لگائی کہ اس میں ظاہر میں ہی تنازع ہوگا، یہ ظاہراً کی قید کیوں لگائی؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ظاہر کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ اس میں ضمیر خارج ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ضمیر میں دو صورتیں تھیں، جس میں سے ایک صورت ہم نے کل بتائی تھی، یعنی ضمیر متصل ہو تو ایسی صورت میں اس میں تنازع ہی متصور نہیں ہوگا، کیونکہ ضمیر متصل جس فعل سے بھی متصل ہوگی وہ اسی کا معمول ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے متصل ہو اس کے علاوہ دوسرے کا وہ معمول ہو۔ رہی ضمیر منفصل، تو ضمیر منفصل جو کہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، مثال جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، تو یہاں پر ما ضرب و اکرم دونوں فعلوں کے بعد ضمیر منفصل واقع ہو رہی ہے، یعنی الا انا، جو انا جو ہے یہ دونوں فعلوں کے بعد ضمیر منفصل واقع ہوئی۔ تو اس ضمیر منفصل میں تنازع تو ہے، یعنی ما ضرب و اکرم دونوں فعل انا کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں تنازع تو ہے، لیکن صاحب کافیہ کی تنازع سے مراد وہ تنازع ہے جس کو قطع کرنا جمہور کے مذہب پر صحیح ہو۔ تنازع کو ختم کرنا، قطع کرنا، اس سلسلے میں چار مذہب ہیں، تین مذہب ہیں، ایک جمہور کا مذہب ہے، اور ایک امام کسائی کا مذہب ہے، اور ایک امام فرا کا مذہب ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ اس تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ وہ صرف اور صرف اضمار ہے، یعنی ضمیر کو مستتر مان لینا۔ اب جمہور میں دو قول ہے، ایک بصریوں کا اور ایک کوفیین کا۔ بصریوں کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے گا اور فعل اول میں ضمیر لے کر آئی جائے گی، اور کوفیوں کے نزدیک فعل اول کو عمل دیا جائے گا تو فعل ثانی میں ضمیر مستتر مان لی جائے گی۔ تو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ ضمیر کو مستتر مان لینا۔ اب یہاں پر اور امام کسائی کا مذہب ہے حذف، یعنی ان کے نزدیک حرف کا حذف کرنا صحیح ہے،
تو اب الا انا، جیسے ما ضربا و اکرما الا انا میں ضربا و اکرما دونوں انا کے اندر تنازع کر رہے ہیں اور اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں، تو امام کسائی کہتے ہیں کہ چاہے فعل اول کو عمل دو یا فعل ثانی کو، جس کو بھی عمل دے دیا تو دوسرے والے فعل میں کوئی بھی فعل جو بچا عمل دینے سے اس کے اندر انا کو محذوف مان لیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک حرف کا حذف کرنا جائز ہے۔ رہا امام فرہ، تو امام فرہ کا مذہب یہ ہے کہ ضربہ و اکرمہ دونوں انا کے اندر عمل کرنے میں شریک ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ عمل کر لیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک تو قطع تنازع جو ہے وہ یا تو حذف کے ذریعے سے امام کسائی کے نزدیک اور امام فرہ کے نزدیک دونوں ساتھ ساتھ عمل کر لے رہے ہیں، تو تنازع تو ختم ہو جاتا ہے ان کے نزدیک۔ لیکن مصنف کا مقصود اور ان کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا تنازع ہو جو کہ جمہور کے مذہب پر جس کا قطع کرنا ممکن ہو، اور جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ ضمیر کو مستتر مان لیا جائے۔ اب ضمیر کو مستتر مانا جائے یا تو فعل اول میں یا فعل ثانی میں، بصریوں کوفیوں کے مذہب کے لحاظ سے، تو کہہ رہے ہیں کہ اور یہاں پر ضمیر کو مستتر ماننا یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا ما ضرب و اکرم الا انا، ظاہر بات ہے الا کے بعد انا ہے، تو جب الا کے بعد انا ہے یہاں پر تو اب مانا ہوگا نہیں مارا اور تعظیم نہیں کی مگر میں نے۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس تنازع کو ختم کرنا یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تنازع مراد ہے کہ جو اضمار سے ختم کیا جا سکے، اور یہاں پر اضمار نہیں لایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر ضمیر انا کی مستتر مانیں گے آپ کسی بھی فعل میں، چاہے فعل اول میں یا فعل ثانی میں، فعل اول میں ضمیر مستتر مانے تو ایسی صورت میں بصریوں کا مذہب ہوگا، فعل ثانی میں مستتر مانے تو ایسی صورت میں یہ کوفیوں کا مذہب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ضمیر مستتر نہیں مان سکتے، کیونکہ یا تو الا کے ساتھ ضمیر کو مستتر مانیں گے، ظاہر بات ہے الا انا ہے تو الا کے بعد انا ہے، تو اب اگر انا کے اندر عمل دے دیا فعل ثانی کو تو فعل اول میں ضمیر مستتر مانیں گے یا تو الا کے ساتھ یا بغیر الا کے۔ اگر ضمیر مستتر مانی الا کے ساتھ تو الا کا استتار لازم آئے گا۔ کس کا لازم آئے گا؟ الا کا استتار لازم آئے گا، اور الا ایک حرف ہے، اور ایک حرف کا مستتر ہونا یا مضمر ہونا یہ صحیح نہیں ہے، تو الا کے ساتھ تو آپ اضمار نہیں مان سکتے، اور الا کے بغیر اضمار مانیں گے تو ایسی صورت میں معنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پھر الا کے بغیر مانیں گے تو ظاہر بات ہے الا ما قبل میں ہے ما ضربا، اب الا کے ذریعے سے اس بات ہے، اب الا کے بغیر آپ استتار مانیں یا ضمیر مانیں مضمر مانیں تو اب ایسی صورت میں ما ضربا انا ہو جائے گا، صرف میں نے نہیں مارا، یعنی نفی ہو جائے گی، اور مقصود تھا اس بات فعل، تو ایسی صورت میں معنی فاسد ہو جائے گا۔ تو نہ ہی انا کے ساتھ انا کو مستتر مان سکتے ہیں، نہ تو الا کے ساتھ مستتر مان سکتے، اور نہ ہی الا کے بغیر۔ الا کے ساتھ مستتر مانے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ حرف کا استتار یا حرف کا اضمار لازم آئے گا، جو کہ صحیح نہیں، اور الا کے بغیر مانے تو معنی فاسد ہو رہا ہے۔ مزید ایک وجہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ فعل ماضی جو انا جو ہے وہ تو ضمیر مستتر ہے، ضمیر متکلم ہے، ضمیر متکلم ہے، تو اور ضمیر متکلم جو ہوتی ہے وہ فعل کے اندر مستتر ہوتی نہیں ہے، وہ تو بارز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بارز ہی ہوتی ہے، اور جو قطع تنازع کا جو طریقہ ہے وہ ہے ضمیر کو مستتر ماننے کا، ابراز ضمیر کو بارز لانا، نہ ہی بصریوں کا مذہب ہے نہ ہی کوفیوں کا مذہب ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انا جو ضمیر ہے متکلم کی وہ فعل ماضی میں مستتر ہوتی نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں لہذا جب تنازع منقطع نہیں ہو پا رہا ہے، ضمیر میں تنازع ہو رہا ہے لیکن وہ اس کے قطع کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے صاحب کافیہ نے ظاہراً کی قید لگا دی
کیونکہ مصنف کی مراد جو ہے وہ وہی تنازع ہے جس کو قطع کرنا جمہور کے مذہب پر صحیح ہو، یعنی اضمار کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر انا میں جیسے ما ضرب و اکرم الا انا میں یہ قطع تنازع کی یہ صورت ہے نہیں، اس لیے مصنف نے ظاہراً کی قید لگا دی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو الا انا کے بعد الا کے بعد انا لے کر آئے، تو جو وہ صورتیں جہاں پر الا کے بعد نہ ہو تو وہاں تو معنی فاسد نہیں ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب الا کے بعد یہاں پر ضمیر ہے تو اس کے اندر جب تنازع منقطع نہیں ہو رہا ہے تو الا کے بغیر جو صورتیں ہوں گی اس کو، ان صورتوں کو بھی اسی پر محمول کر لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اما ضمیر المنفصل الواقع بعدہما، رہی وہ ضمیر جو منفصل ہو اور دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، ففیہ تنازع، تو اس کے اندر تنازع تو ہے۔ ضمیر متصل میں تو تنازع ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن ضمیر منفصل میں تنازع تو ہے، لیکن لا یمکن قطعہ، لیکن اس کا قطع کرنا ممکن نہیں ہے، بما اس کے ذریعے سے، ما ہوا طریق القطع عندہم، جو جمہور کے نزدیک تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اضمار الفاعل فی الاول، وہ ہے پہلے والے فعل میں ضمیر کو، فاعل کو مضمر ماننا، عند البصریین، بصریین کے نزدیک فعل اول میں، کیونکہ وہ فعل ثانی کو عمل دیتے ہیں تو فعل اول میں مضمر مانیں گے، وفی ثانی، اور فعل ثانی میں کوفیین کے نزدیک اضمار فاعل ہے۔ یہاں پر قطع اس اضمار کے ذریعے سے قطع تنازع ممکن کیوں نہیں ہے؟ فرماتے لأنہ لا یمکن اضمارہ، کیونکہ یہاں پر انا کا اضمار ممکن نہیں ہے، مع الا کے ساتھ۔ الا کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ لأنہ حرف لا یصح اضمارہ، کیونکہ الا تو ایک حرف ہے، اگر الا کے ساتھ اضمار مانیں گے تو ایسی صورت میں اس کا اضمار صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک حرف کا اضمار صحیح نہیں ہوتا ہے تو حرف بھی مضمر ہو جائے گا۔ ولا بدونہ، اور بغیر الا کے بھی اضمار نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لفساد المعنی، کیونکہ الا کے بغیر معنی فاسد ہو جائے گا۔ لأنہ یفید نفی الفعل عن الفاعل، کیونکہ الا کے بغیر تو فعل کی نفی عن الفاعل، فاعل سے فعل کی نفی کا افادہ کرے گا یہ قول۔ ما ضرب انا، اگر مثال مانے تو معنی ہوگا میں نے نہیں مارا، تو فاعل سے فعل کی نفی کا افادہ کرے گا، جب والمقصود اثباتہ لہو، مقصود یہ تھا کہ فعل فاعل کے لیے ثابت ہے۔ ومراد المصنف بالتنازع ہا ہونا ما یکون طریق قطعی اضمار الفاعل، اور مصنف کا مقصود اور مراد یہاں پر تنازع سے وہ ہے جس کو ختم کرنا ممکن ہو اضمار فاعل کے ذریعے سے۔ فلہذا خصہ بالاسم ظاہر، اسی وجہ سے جب اس میں ضمیر میں دو صورتیں تھیں کہ ضمیر متصل، تو ضمیر متصل میں تو تنازع نہیں ہو رہا تھا، رہی ضمیر منفصل تو اس کا قطع کرنا ممکن نہیں ہے، اس تنازع کا، اس میں تنازع تو ہو رہا ہے لیکن قطع کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب اسی وجہ سے مصنف نے اس میں ظاہر سے خاص کر دیا اور کہا ظاہراً بعدہما۔ وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِي ضَمِيرِ الْمُنْفَصِلِ فَعَلَى مذهب الْقَصَعِيِّ، رہا وہ تنازع جو کہ واقع ہوتا ہے ضمیر منفصل میں تو جمہور کے مذہب پر تو اس کو قطع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں مذہب قصعی پر یقطع بالحذف، حذف کے ذریعے سے اس کو قطع کیا جا سکتا ہے، یعنی چاہے فعل اول کو عمل دیں یا فعل ثانی کو، جس کو بھی عمل دے تو دوسرے والے فعل کے اندر فعل کا معمول جو ہوگا اس کو ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو حذف مان لینا کافی ہے، اور حذف کیونکہ یہ یہاں پر حرف کا حذف ہوگا اور حرف کا حذف ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حرف کا حذف جائز ہے۔ وَأَمَّا عَلَى مذهب الفرع، رہا فرع کے مذہب پر تو قطع تنازع ان کے مذہب پر اس طور سے ہو جائے گا فَيَعْمَلَانِ مَعًا، ان کے مذہب پر دونوں فعل ساتھ ساتھ عمل کریں گے۔ وَأَمَّا عَلَى مذهب غَيْرِهِمَا، رہا امام قصعی اور امام فرع کے مذہب کے علاوہ یعنی جمہور کا مذہب جو ہے فلا یمکن قطعہ، تو ان کے مذہب پر تنازع ضمیر منفصل میں قطع کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تنازع کو ختم کرنے کا طریقہ الاضمار کیا ہے؟ ضمیر لانا ہے، وہ ہوا ممتنعون، اور وہ ضمیر منفصل میں ضمیر لانا یہ ممتنع ہے، کما عرفتہ، جیسے کہ آپ نے پہچان لیا، کیونکہ الا کے ساتھ ضمیر نہیں لا سکتے، الا کے ساتھ اس لیے نہیں لا سکتے کہ الا حرف کا اضمار لازم آئے گا، اور الا کے بغیر اس لیے نہیں لا سکتے کہ معنی فاسد ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مذکورہ صورت میں ہم نے ایک بات یہ بھی کہی تھی
کہ ما ضرب و اکرم الا انا میں انا ضمیر یہ ضمیر متکلم ہے، اور ما ضرب و اکرم یہ فعل ماضی ہیں، اور فعل ماضی میں ضمیر متکلم کبھی مستتر ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے بھی وہاں پر اضمار درست نہیں ہے۔ چلیے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔